السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مسلک دیوبند کے ایک مناظر جو ان کی ایک شاخ ہے حیاتی، اس کے ایک مناظر مفتی ندیم جو بدنام زمانہ مناظر ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہیں، جو پہلے بھی دیوبندیوں کے جو ایک دوسرا گروہ ہے اشاعت و تحید و سنہ، ان کو بھی اہل حدیثوں کو بھی وہ مناظرے کے چیلنج دے چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی سب نے دیکھا ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں جماعت اسلامی کو چیلنج کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ ماہ پہلے وہ کوئی بات کی تھی عصمت انبیاء کے حوالے سے، تو پھر میں اس وقت مصروف تھا تو جواب نہیں دے سکا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت مفتی صاحب ہمیں معلوم ہے جب بھی الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو پھر آپ کو جناب پیچھے سے چابی دی جاتی ہے اور آپ میدان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آگے سے آپ کو جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ امام مودودی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی اس طرح مناظرہ بازوں کو کوئی اہمیت نہ دی، نہ اس طرح کی باتوں کا کوئی جواب دیا ہے، نہ ہم اس طرح کا، ابھی بھی جماعت اسلامی کی پالیسی یہی ہے، ہم جواب نہیں دیتے۔ لیکن ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ہم نے یہ طے کیا ہے، عالم اسلام کے ایک بڑے مجتہد اور جو مبلغ تھے، مجاہد تھے سید ابو العلا مودودی، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور جو آپ سیاسی طور پر ہر الیکشن میں آپ یہ ٹول استعمال کرتے ہیں، اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ سب کچھ ہم ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی قیادت قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم نے علمی جواب دیے ہیں سید مودودی کی زندگی میں، مفتی محمد یوسف، اسی طرح جناب مولانا عامر عثمانی فاضل دیوبند اور جسٹس غلام علی وغیرہ سمیت درجنوں علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، اور انشاءاللہ وہ موجود ہیں کتابی شکل میں، علمی اور منہ توڑ جواب آپ کو دیے جا چکے ہیں۔ وہی اعتراضات، وہی باتیں دوبارہ آپ شائع کر دیتے ہیں جن کا جواب آپ کو 20 دفعہ دیا جا چکا ہے۔ لیکن اب ہم نے طے کیا ہے کہ علمی زبان آپ کو سمجھ نہیں آتی، اب آپ کی زبان میں ہی جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے عدالتی چیلنج کے بارے میں بات کی ہے، تو محترم عدالتی چیلنج کیا نہیں ہے، لیکن آپ نے 20 نکات پر مشتمل ایک الزامی بلکہ بہتانی پمفلٹ شائع کیا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ کوئی ان حوالوں کو جھوٹا ثابت کر دے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ساتھ آپ نے ایک نمبر بھی دیا ہے شباب نامی بندے کا، میں نے اس سے کال کی، اس نے آگے سے کسی اور کی کال دے دی کہ میں نہیں، اس سے بات کریں، اس سے بات کی، وہ بھاگ گیا۔ یہ ریکارڈنگ میرے پاس محفوظ ہے۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جب یہ پوسٹ کیے تو آپ کی وال پر بھی ہم نے نیچے کمنٹ کیے ہیں کہ ہمیں جواب دیں کہ یہ پمفلٹ آپ نے شائع کیا ہے۔ تو آج پھر میں اس ویڈیو کے ذریعے مفتی صاحب آپ کو پیغام دیتا ہوں، آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ، آپ کی خواہش یہ پوری کریں گے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں آپ کو لایا جائے تو آپ ویڈیو کی صورت میں اقرار کریں کہ یہ 20 الزام جو آپ نے لگائے ہیں سید مودودی پہ، ہاں بھائی میں نے کیے ہیں، مجھے عدالت لے کے جاؤ، انشاءاللہ آپ کی تسلی کرائیں گے اس بات پہ۔ آگے چلیں، آپ دیوبند کے نمائندہ نہیں ہیں، آپ کے بارے میں مولانا منظور مینگل حافظہ اللہ تعالی نے جو الفاظ کہے ہیں وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ مولانا پنجپیر ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت اقدس شیخ القرآن، یہ ہمارے اکابرین، تمہارے جیسے خنزیر تو نہیں ہوں کہ اکابرین کو گالی بھی اس طریقے پر دے دو، سمجھے؟ ٹکے کا آدمی تمہیں آتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ امیر مناظر اسلام بنا ہوا، مشہور کر دیا مولوی صاحب۔ میں تو وہ الفاظ نہیں کہتا، لیکن بہرحال آپ کے اپنے علماء کے آپ کے بارے میں الفاظ جو ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو ابھی سن لے۔ سابقہ مناظرے ہمارے سامنے آپ کے، اور جب ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کو اپنی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کو مال چاہیے اور مال کے ذریعے آپ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ بالکل ہمارے اوپر اب واضح ہو چکا ہے۔ عصمت انبیاء کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ، اور آپ نے اس میں ہمارے اوپر جماعت اسلامی اوپر بہتان لگایا ہے کہ یہ قبل نبوت انبیاء سے شرک بھی ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ آپ نے بہتان اور جھوٹ باندھا ہے، جو آپ کا طریقہ واردات ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، اور انشاءاللہ آج کی دوائی کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی آرام آ جائے گا۔ اب سن لیں، اور اگر ہو سکے تو کسی سے اس کی وضاحت بھی مانگ لیں۔ عصمت انبیاء کے لیے بعض نبوت ثابت ہے ہمارے نزدیک،
اور بعض نبوت بھی کبائر سے عمدن وساون اور صغائر سے عمدن معصوم ہوتے ہیں. رہ گیا قبل نبوت سے پہلے تو شرک، کفر اور گھٹیا گناہ، اس سے ہم انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے. آپ عالم، میں آپ کو کیا کہوں، مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کم از کم اپنے عقیدے کی بنیادی کتاب کسی سے پڑھ لے. یہ شرح العقائد ہے جو 7ویں سال میں غالباً پڑھائی جاتی ہے. یہ میں اوپر لگا رہا ہوں اور مختصراً یہ میں نے ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو اس میں نے یہ کتابیں جو میرے پاس پڑھی تھی میں اٹھا لایا. یہ صفحہ نمبر 448 کے اوپر عقیدہ لکھا ہوا ہے، پورا دیکھ لیں. اور یہ میں نے ابھی 3 دن کا مناظرہ ہمارا پرسوں ختم ہوا ہے. مفتی فرید صاحب پشاور والے، دارالفتاء پشاور والے، تو انہوں نے جو حالت کی ہے اس وقت، وہ نبراس کو لے آئے ہیں، شرح العقائد کا نام نہیں لے سکے. اور وہ 3 گھنٹے کا مناظرہ ریکارڈنگ ہے، یوٹیوب پر موجود ہے. ٹھیک ہے. رہا مفتی طلعت، تو مفتی طلعت صاحب تو ہماری ہوا سے بھی ڈرتے ہیں، سامنے نہیں آتے. آپ بھی اس لیے آئے ہیں کہ جناب مولانا احسان اللہ خالص حافظ اللہ آپ کے سامنے آئے. تو جناب وہ ایک تو جماعت کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کی یہ پالیسی نہیں ہے، وہ جماعتی پالیسی کی پابند ہے. لیکن آپ کو پھر بھی اصرار ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیول کے شیخ القرآن مولانا احسان اللہ خالص کے لیول کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کو راضی کریں یا ان سے ویڈیو بیان دلوا دیں کہ آپ ان کے نمائندہ ہیں. انشاءاللہ ہم مولانا احسان اللہ خالص یا اصلاحی صاحب کے پاؤں پکڑ کر ہم لے آئیں گے اور آپ کی تسلی کروائیں گے. شرط یہ ہے، ورنہ آپ کے لیے ہم کافی ہیں. انشاءاللہ آپ آ جائیں. عقیدہ عصمت انبیاء کے بارے میں بالکل واضح ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اَن يُنَبَّوْا عَلَيْهِ فَيَنْتَوْا عَنْهُ هَذَا كُلُّ بَعْدَ الْوَحْيِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا دَلِيلَ عَلَى امْتِنَاعِ الصُّدُورِ الْكَبِيرَةِ. میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی نیچے دے رہا ہوں اور میری بالکل چیلنج ہے، ان کی طرح نہیں کہ نمبر دیا اور پھر غائب ہو گیا. انشاءاللہ ہر بندے کو جواب دیں گے، علمی جواب دیں گے، سکین دیں گے. یہ جناب شرح العقائد ہے اور یہ کتاب میں بالکل کلیئر کر کے اس کے اوپر میں انشاءاللہ لگا دوں گا. اس کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے. یہ بات وہی کی بات کی، اور بہرحال وہی سے پہلے کبیرہ کے صدور کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو عقیدہ مفتی ندیم صاحب نے بتایا ہے اس کے بارے میں اسی کتاب کے اندر بالکل واضح امام تفتزانی نے لکھا ہے. مزے کی بات ہے، وفاق المدارس کے نصاب میں شامل ہے یہ کتاب. وہ کہتے ہیں جو یہ کہے انبیاء قبل نبوت بعد نبوت کسی قسم کے کسی گناہ مطلب ان سے نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہے، تو یہ عقیدہ شیعوں کا ہے. اب سمجھ آئی؟ شیعوں کا. یہ سامنے آئیں گے تو آپ کا سامنے تو آپ نے آنا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ میں آپ کو حوالہ دے دیا، حوالہ جھوٹو انشاءاللہ منہ مانگا انعام دیں گے. نمبر دے رہے ہیں اور دنیا جانتی ہے ہمیں انشاءاللہ. یہ ایک اور پھکی بھی آپ لیتے جائیں، یہ فتاوی عالمگیری ہے، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. اس کا عربی نسخہ بھی اور اردو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ادارے سے شائع کروایا ہے، دارالاشاعت سے ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر پیش لفظ لکھا ہے اور یہ فتاوی ہندیہ اور اس کا اردو ترجمے کے بارے میں یہ ان کی تائید بھی ہے. اس کے اوپر سیدنا ابو ذر کا قول ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے لکھا ہے، ہم نے نہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ دعویٰ کیا رضی اللہ عنہ بھی ساتھ لکھا ہے. یعنی ابو ذر بھی صحابی رسول کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سے عصیان، اب عصیان کا ترجمہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، انہوں نے واضح کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، عصیان گناہ، ساتھ گناہ بریکٹ میں لکھا ہے، نہیں کیا. انبیاء علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا ہے، نہ حالت نبوت میں اور نہ اس سے پہلے، تو اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہے. اس لیے کہ یہ نصوص قرآنی کا رد ہے، اس نے قرآن کا انکار کر دیا. یہ آپ کے فتاوی عالمگیری 1400 علماء اناف کہتے ہیں، اس نے لکھا 1400 علماء نے لکھا ہے. اس کے اندر یہ واضح ہے مفتی ندیم صاحب کہ آپ نے جو عقیدہ اس ویڈیو میں بیان کیا ہے وہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ کافر ہے. مولانا مودودی کا ایمان ناپنے سے پہلے اپنا ایمان کی آپ تسلی کروائیں. علماء کی کتابیں پڑھ لیا کریں، ان کی تفاسیر دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اس طرح بے عزت نہ ہونا پڑے. لیکن میرے خیال میں عزت بزتی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور آپ نے نہ اس ویڈیو کے باز آنا ہے. بہت شکریہ.